بسم اللہ الرحمن الرحیم گریڈ 8 بایولوجی بک سٹڈی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے موروثی اور غیر موروثی خصوصیات۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے موروثی اور غیر موروثی خصوصیات، انہیریٹیبل اینڈ نان انہیریٹیبل کریکٹرز۔ انہیریٹیبل اینڈ نان انہیریٹیبل کریکٹرز، موروثی اور غیر موروثی خصوصیات۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایسی خصوصیات کے متعلق ہے کہ وہ خصوصیات جو والدین سے اولاد میں منتقل ہو سکتی ہیں اور وہ خصوصیات جو والدین سے اولاد میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ جسمانی خصوصیات، مثلا آنکھوں کی رنگت، جلد کی رنگت، بالوں کی رنگت، قد، کان کی لو، ذہانت وغیرہ ایسی خصوصیات ہیں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ ایسی خصوصیات جو ایک نسل والدین سے اگلی نسل بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، موروثی خصوصیات، انہیریٹیبل کریکٹرز کہلاتی ہیں۔ موروثی خصوصیات کو جینز کنٹرول کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو آپ نوٹ کر لیں، موروثی خصوصیات کو جینز کنٹرول کرتے ہیں۔ والدین کی کئی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو بچوں میں منتقل نہیں ہوتی کیونکہ وہ جینز سے پیدا نہیں ہوتی۔ ایسی خصوصیات کو غیر موروثی خصوصیات، نان انہیریٹیبل کریکٹرز کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے یا کسی بیماری کے باعث کمزور ہو جاتا ہے تو یہ خصوصیت اس کے بچوں میں منتقل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے یا کسی بیماری کے باعث کمزور ہو جاتا ہے تو یہ خصوصیت اس کے بچوں میں منتقل نہیں ہوتی۔ موروثی خصوصیات کی ایگزامپلز آف انہیریٹیبل کریکٹرز۔ موروثی خصوصیات کی مثالیں: آنکھ کی رنگت، کان کی جڑی ہوئی لو اور آزاد لو۔ موروثی خصوصیت کی مثالیں، دو مثالیں موروثی خصوصیت کی آپ سٹڈی کریں گے۔ ایگزامپلز آف انہیریٹیبل کریکٹرز، موروثی خصوصیات کی دو مثالیں، ایک آنکھ کی رنگت اور دوسری کان کی لو، جڑی ہوئی یا علیحدہ۔ آنکھ کی رنگت، آئی کلر، جانداروں میں آنکھ کی رنگت جینز آنکھ کی رنگت جانداروں میں آنکھوں کی رنگت جینز کے ایک جوڑے کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے، اس لیے یہ ایک موروثی خصوصیت ہے۔ آنکھ کے آئرس میں بھورے رنگ کے مادے براؤن پگمنٹ کے بننے کو جینز کنٹرول کرتا ہے۔ آنکھ کا جو آئرس ہے، آنکھ کی آئرس میں بھورے رنگ کے مادے براؤن پگمنٹس کے جین کے بننے کو جینز کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر جینز کے کام کرنے سے یہ مادہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے تو آنکھوں کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مادہ بہت کم مقدار میں پیدا ہوتا ہے تو آنکھوں کا رنگ ہلکا بھورا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی نیلی، سبز اور بنفشی سرخی مائل رنگت کا باعث آئرس میں بھورے رنگ کے مادے کا مختلف مقدار میں بننا ہے۔ موروثی خصوصیت آنکھ کی رنگت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جانداروں میں آنکھوں کی رنگت جینز کے ایک جوڑے کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے، اس لیے یہ ایک موروثی خصوصیت ہے۔ آنکھ کی آئرس میں بھورے رنگ کے مادے براؤن پگمنٹ کے بننے کو جینز کنٹرول کرتے ہیں۔ جو آنکھ میں براؤن کلر کا پگمنٹ بھورے رنگ کا آئرس میں پگمنٹ بنتا ہے اس کو جینز کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر جینز کے کام کرنے سے یہ مادہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے تو آنکھوں کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آنکھ۔ اگر یہ مادہ بہت کم مقدار میں پیدا ہوتا ہے تو آنکھوں کا رنگ ہلکا بھورا ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا بھورا ہے۔ آنکھوں کی نیلی، سبز اور بنفشی سرخی مائل رنگت کا باعث آئرس میں بھورے رنگ کے مادے کا پیدا مختلف مقدار میں ہونا ہے۔ یہ تھے آنکھ کے مختلف رنگ۔ کان کی جڑی ہوئی لو، آزاد یا جڑی ہوئی۔ کان کی جڑی ہوئی لو ہے، یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ کان کی جڑی ہوئی لو ہے اور یہ کان کی آزاد لو ہے۔ غور سے دیکھیے گا، کان کی جڑی ہوئی لو ہے اور یہ کان کی آزاد لو ہے۔ کچھ لوگوں میں کان کی لو ایئر لوپ، کان کی لو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایئر لوپ۔ کان کی لو ایئر لوپ چہرے کی سائڈ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، چہرے کے سائڈ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور کچھ میں یہ چہرے کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی بلکہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، آزاد۔ یہ خصوصیات بھی جینز کنٹرول ہوتی ہیں اور موروثی خصوصیات کہلاتی ہیں۔
جب اس خصوصیات کو کنٹرول کرنے والے جینز کام کرتے ہیں تو کان کی لو چہرے سے آزاد رہتی ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ جینز نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں میں یہ جینز نہیں ہوتے تو ان میں کان کی لو چہرے کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ جب اس خصوصیات کو کنٹرول کرنے والے جینز کام کرتے ہیں تو کان کی لو چہرے سے آزاد رہتی ہے۔ جب جینز کام کرتے ہیں، کچھ لوگوں میں یہ جینز ہی نہیں ہوتے تو ان میں کان کی لو چہرے کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، انہیریٹیبل اینڈ نان انہیریٹیبل کریکٹرز، موروثی اور غیر موروثی خصوصیات۔